بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی بدل دینے والی بہترین باتیں۔ محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں کمینے پن کی علامات ہیں: حجام سے اجرت طے کرنا، حجام کا شیشہ دیکھنا اور وزن کر کے روٹی ادھار لینا۔ خالی معدہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ گوشت کھانے لگو تو پہلے روٹی کے 2-3 لقمے کھا لو تاکہ معدہ خالی نہ ہو۔ ابن سیرین روی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر دانتوں میں خلال کا حکم فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ خلال نہ کرنے سے داڑھیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے غسل مت کرو، اس سے برص کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور کانے کے ساتھ کا خلال نہ کرو، اس سے گوشت خورا کا مرض لگ جاتا ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ کانے کی لکڑی سے خلال مت کرو، اس سے عرق النساء پیدا ہو جاتا ہے۔ فقیہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال کے کھانے میں وسعت اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشحال گھرانے کو پسند فرماتے ہیں۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام خوشحالی کو پسند فرماتے تھے، البتہ لباس حسب ضرورت ہی ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ کھانے پینے کی وسعت سے اپنے گھروں کی خیر و برکت میں اضافہ کرو۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ مال تو خوب ہے مگر گھر میں کچھ برکت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر بیماری زیادہ کھانے سے آتی ہے اور ہر علاج میں کم کھانے کو دخل ہے، اور کہتے ہیں کہ کم کھانے میں بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ آدمی جسمانی طور پر تندرست رہتا ہے، حافظہ بہت عمدہ، سمجھ نہایت تیز ہوتی ہے، نیند کم آتی ہے، طبیعت ہلکی پھلکی رہتی ہے، اور زیادہ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے جس سے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مشہور ہے کم کھانے سے کوئی بیمار پیدا ہو تو معمولی علاج بھی کافی ہو جاتا ہے، اور زیادہ کھانے سے پیدا ہونے والی بیماری کو بہت کچھ محنت درکار ہوتی ہے، تب کہیں صحت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ گوشت کھاؤ، اس سے گوشت بنتا ہے اور قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک گوشت نہ کھائے اس کے مزاج میں فساد آ جاتا ہے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ گوشت جسم کی 70 مختلف قوتوں کو بڑھاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکوں کی تعلیم و تربیت کے لیے امام شیبی کے سپرد کرتے وقت کہا، ان کے بال کٹواتے رہنا، اس سے گردن مضبوط ہوتی ہے، اور انہیں گوشت کھلانا، اس سے دل قوی ہوگے، اور انہیں لوگوں کی مجالس میں باہم گفتگو کا موقع بھی دیتے رہنا، اور ہمیشہ گوشت کھانے کو ناپسند اس لیے سمجھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے، اے بنی تمیم، ہمیشہ گوشت کھانے سے بچو کہ اس میں بھی شراب کی طرح نشہ اور عادت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی شخص کی قصاب کے پاس زیادہ آمد و رفت دیکھتے تو اس سے درہ سے مارتے اور فرماتے، اس میں بھی تیزی اور جوش ہوتا ہے جیسا کہ شراب میں ہوتا ہے۔ فقیہ مرحوم فرماتے ہیں کہ خلال کے ذریعے دانتوں سے کھانے کے جو ذرات نکلتے ہیں انہیں نگلنا یا پھینکنا دونوں طرح جائز ہے۔ روایات میں یوں ہی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھاتے ہیں پھر خلال کے ذریعے جو کچھ دانتوں سے نکلے اسے پھینک ڈالے اور زبان کے ذریعے کچھ نگل لے، اور ایسا کرنا اچھا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو مذائقہ نہیں۔ آس کی لکڑی کا خلال، انار کے تنکے کا خلال، کنگھی کے دانے کا خلال مکروہ ہے، البتہ سیاہ یا زرد پید کا خلال اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ کھانا 4 چیزوں سے ہر طرح سے مکمل ہو جاتا ہے: حلال کمائی کا ہو،
کھاتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، مل کر کھایا گیا ہو، فراغت پر اللہ کی حمد کی گئی ہو، الحمدللہ بلند آواز سے کہنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر دوسرے ساتھی پہلے سے فارغ ہو چکے ہوں تو مذائقہ نہیں، ورنہ اس کے اونچا الحمدللہ پڑھنے میں دوسروں کو روکنے کی صورت پائی جاتی ہے۔ سنت ہے کہ دسترخوان پر جو ذرات گر جائیں انہیں بھی کھا لیجیے۔ حجاج سلمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دسترخوان کے گرے پڑے ذرات کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ رزق کی فراخی میں رہتا ہے، اور اس نے اپنی اولاد کا اور اولاد کی اولاد کا حق ادا کر دیا۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو کہ یہ چوپاہوں کی عادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کھانے کو درندوں کی طرح مت سونگھا کرو۔ نیز کھانے پینے کی چیز پر پھونک بھی مت مارو کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے برتن میں پھونک مارنے اور سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا برکت کا عمل ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے قبل اور بعد ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ فقیہ فرماتے ہیں کھانا تیز گرم نہ کھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانا برکت والا نہیں ہوتا۔ شروع دن میں اور مغرب عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے اور دوپہر کو مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے کسی لڑکے کو صبح میں سوتے دیکھا، اسے پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا اٹھ جا، تجھے سونا نصیب نہ ہو کیا تو ایسے وقت میں سو رہا ہے جبکہ رزق تقسیم ہوتی ہے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ یہ وہی نیند ہے جس کے متعلق اہل عرب کہا کرتے ہیں کہ اس سے کراہت، سستی، بڑھاپا اور ضروریات کا نسیان پیدا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا نیند کی 3 قسمیں ہیں، ایک موتی الخلق، دوسرا نموتی الخلق، تیسرا نموتی الحمق۔ پہلی نیند دوپہر والی ہے کہ حسن اور مسنون عادت ہے، دوسری چاشت کے وقت کے سونے کی کہ یہ سونے والے کے گھر کو برکت سے خالی کر دیتی ہے اور عقل میں کمی فتور کی علامت ہے، الخلق کم عقلی کو کہتے ہیں۔ تیسرے دن کی آخری حصے کے اس وقت احمق سوتا ہے، یا بے ہوش یا مریض۔ فقیہ فرماتے ہیں کہ جب سونے کا ارادہ کریں تو بہتر یہ ہے کہ باوضو سوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص طہارت کی حالت میں سوتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اسے رات میں 1 گھڑی کے لیے بھی جاگ آتی ہے تو دعا کرتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما کہ اس نے طہارت کی حالت میں رات بسر کی ہے۔ اگر ہو سکے تو انسان کو ہمہ وقت باوضو رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے بحالت وضو موت آئی تو شہادت کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تجھے کوئی آفت آ جائے جبکہ تیرا وضو نہیں ہے تو تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرنا چاہیے۔ اور مشہور ہے کہ اہل ایمان کی روحیں نیند کے وقت آسمان کی طرف جاتی ہیں، جو ظاہر ہوتی ہیں انہیں سجدہ کی اجازت عطا ہوتی ہے، اور جو طہارت کی حالت میں نہ ہوں انہیں سجدہ کی اجازت نہیں ملتی۔ مشہور مقولہ ہے کہ 8 قسم کے لوگ اپنی توہین دیکھیں تو اپنے ہی آپ کو ملامت کریں، بلائے بغیر دعوت پر جانے والا، صاحب خانہ پر حکم چلانے والا، دشمنوں کی بھلائی چاہنے والا،
کمینوں سے کرم طلب کرنے والا، دوہم کلام شخصوں میں بلا اجازت دخل دینے والا، حاکم کی توہین کرنے والا، ایسی جگہ پر بیٹھنے والا جس کا وہ اہل نہیں، ایسے لوگوں سے بات کرنے والا جو اسے سننے کو تیار نہیں۔ مشہور ہے کہ راستوں پر بیٹھنا اور لوگوں کی دکانوں پر گپ شپ لگانے کو بیٹھنا بھی مروت نہیں ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ مروت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، گھر کا دروازہ کھلا رکھنا، کھانا کھلانا، لوگوں کی ضروریات کے لیے مستعد اور تیار رہنا۔